شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی منیب شیئر کر رہے ہیں۔ منیب کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے دوست اظہر کی زندگی کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست اظہر ایک کنٹینٹ کریٹر ہے، وہ ایک یوٹیوبر ہے اور وہ مختلف بیکریز، کیفے اور ایسی جگہوں کی جا کر ویڈیو بناتا ہے اور پھر اس ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے، پوسٹ کرتا ہے۔ یہ کام وہ بڑے خوشی سے کرتا تھا، اسے بہت شوق تھا ولاگنگ کا۔ اسی طرح سے اپنا کام کرتے کرتے ایک دن اس کو ایک فون کال ریسیو ہوا۔ جب اس نے وہ فون کال سنا تو اسے ایک انویٹیشن آیا تھا دل خوش بیکری کی طرف سے، ایک بیکری جس کا نام دل خوش تھا۔ ان لوگوں نے اس کو انوائٹ کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ کنٹینٹ کریٹر ہیں، آپ ہماری بیکری پر بھی آئیں اور ہماری بیکری کی بھی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر پوسٹ کریں۔ اظہر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوا کہ میری یہاں تک پہچان بن گئی ہے کہ لوگ مجھے خود کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور مجھے انوائٹ کر رہے ہیں کہ میں آ کر ان کے بیکری کی یا ان کی جو بھی وہاں پر جگہ ہے اس کی ویڈیو بناؤں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بیکری کی آ کے ویڈیو بناؤں گا۔ ڈے بھی فائنل ہو گیا اور ٹائم بھی فکس ہو گیا۔ اب جس دن اظہر نے جا کر وہاں پر اس بیکری دل خوش بیکری کا ولاگ بنانا تھا، اس دن ہوا ایسا کہ اس کے پیرنٹس گھر پر نہیں تھے، وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے اور اظہر کا چھوٹا بھائی علی اسکول پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب علی کی چھٹی کا وہی ٹائم بنتا تھا جس ٹائم اظہر نے بیکری پر ولاگ بنانے کے لیے جانا تھا۔ تو اظہر نے سوچا کہ کیوں نہ میں علی کو پک کر کے تو سیدھا بیکری پر ہی چلا جاؤں گا، میں وہاں پر جا کر لوکیشن کی ویڈیو بھی بنا لوں گا اور علی بھی میرے ساتھ وہاں پر بیکری میں بھی گھوم پھر لے گا اور پھر ہم دونوں بھائی گھر واپس آ جائیں گے۔ تو وہ اپنا وقت ضائع کیے بنا اسکول کی طرف نکل گیا۔ چھٹی کا ٹائم ہوا، علی باہر آیا تو بھائی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اظہر نے کہا کہ ہاں، آج میں تمہیں پک کرنے آیا ہوں، موم ڈیڈ گھر پر نہیں ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو گے؟ مجھے ایک لوکیشن پر جانا ہے اور وہاں پر ولاگ کرنا ہے، مجھے ایک بیکری کی طرف سے ولاگنگ انویٹیشن آیا ہے، تو تم میرے ساتھ چلو۔ علی بھی خوش ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی دیکھوں گا تم ولاگ کیسے بناتے ہو۔ دونوں بھائی بہت ہی خوش تھے۔ علی بتائے کہ ایڈریس اور بیکری پر پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی ایک جگہ روکی اور اپنے بھائی کو لیے اس بیکری کی طرف جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم کس خطرے اور کس خوف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاید ان بڑھتے قدموں کو وہ روک لیتا اگر اسے آنے والے خطرے کے بارے میں پتا ہوتا۔ دونوں بھائی بیکری کے دروازے پر پہنچے۔ علی نے دروازہ کھولا، دونوں بھائی اندر چلے گئے۔ اظہر نے جب دیکھا اس بیکری میں بہت سے بچے پھر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور وہ بچے بڑے عجیب سے تھے، ان کے جسموں کے اوپر جیسے کٹ کے نشان تھے۔ دونوں بھائی ایک دم سے حیران ہو کر ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ ہمیں کون سی جگہ پر ان لوگوں نے بلایا ہے؟ شاید کوئی پرینک کر رہے ہوں گے۔ دونوں بھائی بیکری کو دیکھنے لگے۔ بیکری بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اتنے میں ایک آنٹی آ گئیں۔ انہوں نے آ کر اظہر کو ویلکم کیا اور کہا کہ ہم آپ کا ہی ویٹ کر رہے تھے، یہ ہماری بیکری ہے جس کا آپ نے ولاگ بنانا ہے، جس کی ویڈیو بنانی ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس کی ویڈیو بنانی ہے اور بہت اچھی ویڈیو اپلوڈ کرنا۔ اظہر نے کہا کہ میں اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتا ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس بیکری کی ویڈیو اچھی سے اچھی بنا سکوں۔ علی یہاں وہاں گھوم رہا تھا تو وہ آنٹی کہنے لگی کہ بیٹا آپ اس بیکری کی بیک سائڈ پر بچوں کے لیے ایک پلینگ ایریا ہے، وہاں پر چلے جاؤ، یہاں پر آپ بور ہوگے، اور ویسے بھی آپ کا بھائی ولاگ بنا رہا ہے تو اس کو بھی اس طرح سے ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ علی نے اظہر کی طرف دیکھا تو اظہر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے،
تم ان میم کے ساتھ پلینگ ایریا کی طرف چلے جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں ویڈیو بنا کر آ جاؤں گا۔ تبھی علی اس خاتون کے ساتھ بیکری کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا جہاں پر وہ پلینگ ایریا تھا۔ اظہر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا۔ بیکری بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن کیمرے کی آنکھ سے ہٹ کر جب وہ اپنے موبائل میں اس بیکری کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو وہاں کی ساری چیزیں بہت ہی پرانی، بوسیدہ اور پرسرار سی لگ رہی تھیں، مانو جیسے بہت عرصہ پہلے کی چیزیں ہوں اور جن کو کبھی صاف بھی نہ کیا گیا ہو۔ جب وہ کیمرے سے آنکھ ہٹا کر دیکھتا تو ہر چیز خوبصورت تھی، لیکن کیمرے کے اندر ہر چیز کا رنگ اور شکل بالکل چینج تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے پوری ویڈیو بنا لی۔ تبھی اس نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ آنٹی جو تھیں، جو میم تھیں، ان کے ساتھ ایک انکل بھی ہیں اور وہ 2 برگرز لے کر آئے ہیں اظہر اور علی کے لیے، اور وہ برگرز لا کر انہوں نے ٹیبل پر رکھ دیے۔ اظہر نے کہا کہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے بھائی کو بلانا چاہیے۔ وہ فوراً سے اس پلینگ ایریا کی طرف گیا جہاں پر علی کھیل رہا تھا۔ بچوں کے کھیل کود کی، ہنسنے کی، کھیلنے کی آوازیں ایک سائڈ سے آ رہی تھیں۔ وہ ایک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی گیلری کو کراس کر کے اس پلینگ ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب وہ پلینگ ایریا میں گیا وہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ایک دم سے سناٹا ہو گیا۔ بچوں کے ہنسنے کی آوازیں، کھیلنے کی آوازیں ایک چپ سی خاموشی میں بدل گئیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور اپنے بھائی کو پکارنے لگا، علی کدھر ہو تم؟ آ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے ویڈیو بنا لی ہے، تم کہاں چلے گئے ہو؟ ابھی تمہاری آوازیں آ رہی تھیں، لیکن علی کی کوئی آواز نہیں تھی۔ تبھی اسے ایک دم سے اسی اندھیری گیلری میں سے پھر سے بچوں کی آوازیں آئیں۔ وہ بھاگا اس طرف تو آوازیں اس کو کھینچتی ہوئی ان کمروں کی طرف لے گئیں جو ایک اور اندھیری راہداری کی طرف کھلتی تھی۔ وہ اس طرف جانے لگا اور اپنے بھائی کو بلانے لگا۔ اب پوری بیکری میں نہ تو وہ خاتون تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ وہ انکل۔ ایسے لگ رہا تھا کہ صرف ان جنات کے بچوں کی آوازیں، وہ نہ دکھنے والے وجود، اور اظہر اکیلا تھا، اپنے بھائی کو چاروں طرف ڈھونڈ رہا تھا اور پکار رہا تھا، علی تم کدھر ہو؟ ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کمرہ تھا جس کا آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آدھا دروازہ بند۔ وہاں سے اس کو سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز علی کی ہی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا اندر گیا۔ علی کیا ہوا؟ تم اس کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ لیکن کمرہ ایک خوفناک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب اس نے اس کمرے کی لائٹ آن کرنا چاہی تو وہاں کوئی لائٹ نہیں تھی۔ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے جب اس نے دیکھا تو علی بستر پر پڑا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ اس کی پراسرار موت ہو چکی تھی۔ اظہر کی تو جان ہی نکل گئی اور اس کی ایک بھیانک چیخ گونجی، علی اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کس نے یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ وہ چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اسے یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے۔ گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہوئی اور اس کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب اظہر کی آنکھ کھلی تو ایک ہاسپٹل میں تھا اور اس کی آنکھ 3 دن کے بعد کھلی تھی۔ وہ 3 دن سے بے ہوشی میں ہی تھا۔ اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ تھے۔ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر وہ علی کا پوچھنے لگا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ علی تو اس دن سے لاپتہ ہے۔ پھر اظہر نے ایک ایک بات اپنے والدین کو بتائی۔ جب اس کے والدین نے اس بیکری کا نام سنا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بیکری 20 سال سے بند پڑی ہے، وہاں پر تو کوئی کبھی گیا ہی نہیں۔ 20 سال پرانی بیکری پر تمہیں کون بلا سکتا ہے؟ وہ تو ایک کھنڈر ہے۔ کبھی کسی زمانے میں وہاں پر کوئی بیکری ہوا کرتی تھی، لیکن اس کو تو بند ہوئے ہوئے بھی 20 سال ہو چکے ہیں۔ اسے تو اپنے کانوں پر، اپنی آنکھوں پر اور ان کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ لوگ میرے ساتھ نہیں جائیں گے میں نہیں مانوں گا اس بات کو۔ اس کے والدین اس کو لے کر دل خوش بیکری پر گئے تو جو منظر اظہر نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں اس خوبصورت اور رنگ برنگے بسکٹ اور کیک سے بھری بیکری کی جگہ پر ایک پرانا کھنڈر تھا جہاں ٹوٹے پھوٹے سامان تھے، جہاں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں تھیں اور ٹوٹے پھوٹے الماریوں کے وہ حصے تھے جہاں کبھی بہت ہی مزیدار اور رنگ برنگے کیک رکھے ہوتے تھے۔ تبھی اس کو بچوں کی پھر سے کھیلنے کی آوازیں آئیں
تو ایک اندھیرے ٹوٹے ہوئے کمرے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے جن میں علی بھی تھا۔ اثر چیخنے لگ گیا اور کہنے لگا وہاں پر علی ہے، میں نے علی کو دیکھا ہے۔ اس کے والدین نے کہا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ اسے لے کر واپس آ گئے۔ یہ میرے دوست کی ایک کہانی تھی اور یہ بالکل سچی کہانی ہے کہ اس بیکری میں اس پرسرار آصف زدہ جنات والی جگہ پر اس کو کس نے بلایا جہاں پر اس کے بھائی کی پرسرار موت ہو گئی۔ یہ میرے دوست کی ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ منیب آپ کا، جس میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے حادثات اور واقعات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں اگر وہ سوچیں تو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی دل، لیکن جن کے اوپر یہ حادثے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیضان شیئر کر رہے ہیں۔ فیضان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 35-40 سال پرانی بات ہے، یہاں تک کہ آپ کر لیں 1980 کی اس ایرا کی یہ بات ہے۔ ہم لوگوں نے بالکل نیا نیا فاروق کالونی میں گھر لیا، فاروق کالونی سرگودا میں۔ اب ہم لوگ نیو سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ اس وقت وہ کالونی بہت ہی خوبصورت تھی اور بہت کم ابھی وہاں پر گھر بنے ہوئے تھے۔ جو بھی گھر تھے وہ بہت خوبصورت، شاندار اور خاص سے بڑے تھے۔ کھلی کھلی گلیاں تھیں۔ وہاں پر ایک سڑک ایسی بھی تھی جو ایک گورنمنٹ کالج کے ساتھ سے ہو کر گزرتی تھی، گورنمنٹ گرلز کالج کے ساتھ سے، اور ایک سائڈ پر مکان تھے۔ ہم لوگ جب مین روڈ سے آتے تھے تو ہم لوگوں کو گورنمنٹ کالج والی سڑک جو تھی وہ بہت ہی زیادہ آسان لگتی تھی۔ اس طرف سے ہم لوگوں کا گھر بہت ہی زیادہ قریب تھا۔ میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ گرلز کالج کی سڑک کے دیوار کے بالکل ساتھ سے ایک پانی والی چھوٹی سی نہر بھی گزرتی ہے۔ اکثر وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہاں پر پانی بھرنے کے لیے شام کو لوگ آتے بھی تھے۔ وہاں پر کچھ نلکے بھی لگے ہوئے تھے، لیکن وہ بالکل اینڈ پر جا کر جہاں پر دوسری سڑکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے عادت تھی، میں ان دنوں میں جم کیا کرتا تھا۔ میں اس ٹائم ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا اور بالکل میں نے نئی نئی ہی جم سٹارٹ کی تھی، تو جم کرتے کرتے کبھی کبھار مجھے بہت دیر بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد کبھی کبھار میں دوستوں کے ساتھ جیسے میچ کھیلنے چلا جاتا تھا، یعنی میری یہ روٹین تھی کہ میں گھر لیٹ آتا تھا، شام تک میں گھر میں ہی ہوتا تھا۔ کالج کے بعد 3-4 گھنٹے گھر میں رہتا تھا، اپنی سٹڈیز کرتا تھا اور پھر شام کی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے نکل جاتا تھا اور لیٹ نائٹ آتا تھا۔ میرے پیرنٹس کو میری اس روٹین کا پتہ تھا، ہم لوگ شہر کے رہنے والے تھے، اس لیے ابو نے کبھی اتنا خاص اعتراض نہیں کیا تھا میرے دیر سے گھر آنے پر۔ میں اپنے روٹین کے مطابق جم گیا، اس کے بعد اپنے ایک دوست کی طرف چلا گیا، اسی کے ساتھ کھانا کھایا اور ٹائم کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا، رات کے 12:30 بج گئے۔ ابو کا گھر سے فون آیا۔ ابو نے یہ کہا کہ تم ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ اس وقت پی ٹی سی ایل کے فون ہوتے تھے اور میرا ایک دوست کامران تھا۔ ابو کو پتا ہوتا تھا کہ میں دیر تک کامران کی طرف ہی ہوتا ہوں، اور یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ ہم لوگ کامران کی ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ جب ان کے فون کی گھنٹی بجی تو کامران نے کہا کہ تمہارے گھر سے ہی فون ہوگا۔ کامران نے فون اٹھایا تو ابو ہی تھے۔ میں نے ابو سے کہا کہ بس میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ابو نے کہا رات بہت ہوگی ہے، اب گھر آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ جی میں ابھی آ رہا ہوں۔ کامران کا گھر اس وقت مراد آباد میں تھا، تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ بس مجھے باہر روڈ پر اتار دینا، پھر میں واک کرتا ہوا جاؤں گا، مجھے اچھا لگتا ہے اس روڈ سے گزرنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں کامران کے ساتھ نکلا۔ کامران نے مجھے مین فاروق کالونی باہر روڈ پر اتار دیا اور وہ چلا گیا۔ میں وہاں سے پیدل واک کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت ہم لوگ جو ہمارا گھر تھا فاروق کالونی فیز 2 میں تھا، گلی نمبر 3 میں، مجھے وہاں پر جانا تھا۔ اب میں جیسے مین سے اندر انٹر ہوا تو لیفٹ سائڈ پر جو گلی ٹرن ہو رہی تھی میں وہاں مڑ گیا۔ مجھے اس گورنمنٹ کالج والی سڑک سے گزر کر جانا تھا۔ آج پوری طرح سے وہ سڑک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنا اندھیرا تھا جیسے پتہ نہیں شاید گھروں کی لائٹ بھی بند تھی، شاید لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہوگی، اسی وجہ سے اتنا اندھیرا تھا۔
ایک طرف کالج کی بڑی دیوار، اس کے اوپر لگے ہوئے اتنے گھنے درخت، اور ایک طرف اندھیرے میں ڈوبے گھر، اور درمیان میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا۔ تبھی سامنے سے ایک موٹر سائیکل آتا دکھائی دیا۔ اس کی روشنی میں مجھے یقین ہو گیا کہ شاید پورے علاقے کی لائٹ بند ہے۔ ان دنوں میں لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب میں گورنمنٹ کالج والی سڑک پر ہی تھا، اور جو ہی میں نے کالج کا گیٹ کراس کیا، مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی لڑکی بول رہی ہے۔ اتنی دیر رات کے، آج تک وہاں پر کبھی ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا، لیکن جب مجھے لڑکی کی آواز آئی، ایک دم سے میرا دل دہل گیا کہ یہ کیا، یہ کس کی آواز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ خوب اندھیرا تھا، نہ کوئی موبائل تو اس وقت ہوتے ہی نہیں تھے، اور ساتھ میں ایک لڑکی کی آواز۔ میں نے پھر پوچھا کون ہے وہاں پر، تو مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ مسلسل ایک باریک سی آواز میں جیسے کوئی بول رہا تھا۔ تبھی میں چپ چاپ چلنے لگا تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ، تو مجھے ایسا لگا میرے پیچھے بھی کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب وہ جو کوئی بھی تھا بالکل میرے قریب آ گیا، اور ایک بھیانک سی ہنسی میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی۔ ایک عورت کی آواز تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ میں نے پھر پوچھا کہ پیچھے کون ہے؟ اتنے میں نے اپنا پورا ہاتھ لہرایا کہ جو کوئی بھی ہوگا میرا ہاتھ اسے ٹکرائے گا، مجھے پتا تو لگے کون ہے کہاں پر۔ وہاں پر بہت اندھیرا تھا اس وقت۔ تبھی ایک دم سے پورے علاقے کی لائٹ آ گئی۔ وہاں پر کالج کے اوپر بھی لائٹس لگی ہوتی تھی، اور اسٹریٹ لائٹس، اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں کے اوپر بھی لائٹس چل رہی ہوتی تھی۔ تو میں نے ایک مدھم سی روشنی میں دیکھا کہ کالج کے گیٹ کے قریب بالکل سامنے سڑک کے درمیان کوئی کھڑا تھا، جیسے کوئی عورت تھی، لیکن آواز تو بہت قریب سے آئی تھی۔ اب میں نے اسے آواز نہیں دی، میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ جو ہی میں بھاگ رہا تھا وہ میرے پیچھے بھاگنے لگی، بہت تیز قدموں کے ساتھ وہ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی کہ میرے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتا تھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب میں بھاگتا تھا تو میرے پیچھے بھی مجھے آوازیں دیتا دیتا کوئی بھاگ رہا تھا، اور یہ چیز اتنی خوفناک تھی۔ بالکل سڑکیں خالی تھیں، ایسے لگ رہا تھا شاید میرے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر والی گلی شروع ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو گلی کے کونے کے اوپر وہی عورت کھڑی تھی۔ ابھی وہ میرے پیچھے بھاگتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے پلٹ کے دیکھنے پر وہ گلی کے کونے پر تھی۔ یہ کیا بلا ہے؟ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کے قریب آیا، اور میں نے زور زور سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ گیٹ کو زور زور سے بجا رہا تھا۔ ابو تو جاگ رہے تھے۔ ابو نے کہا کہ کیا ہو گیا، گیٹ توڑ دو گے؟ میں بس یہ کہہ رہا تھا جلدی کھولیں جلدی کھولیں۔ ابو نے گیٹ کھولا تو میں نے جلدی سے ابو کو پیچھے کر کے گیٹ بند کیا۔ ابھی میں نے گیٹ پورا بند نہیں کیا تھا، کسی نے بہت زور سے گیٹ کو دھکا دیا۔ ابو نے کہا کون ہے تمہارے پیچھے، اور یہ کس نے گیٹ کھولنے کی کوشش کی ہے؟ کہا کوئی چور لگا ہوا ہے تمہارے پیچھے۔ میں نے کہا کہ ابو چپ کر جائیں، مت بولیں یہاں پر، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ میں ابو کو لے کر فوراً سے گھر کے اندر کی طرف آیا۔ ابو نے میرا چہرہ دیکھا۔ ابو سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ تو بہت ہی سنجیدہ ہے۔ ابو جلدی سے گئے کچن میں، میرے لیے پانی لے کر آئے۔ امی سوئی ہوئی تھیں۔ ابو نے مجھے بٹھایا۔ ہمارے ادھر برآمدے میں ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوتا تھا۔ ابو نے مجھے وہاں پر بٹھایا اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کون تھا تمہارے پیچھے؟ میں نے ابو کو ایک ایک بات بتائی کہ کالج سے لے کر یہاں گھر آتے تک میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے ابو سے پوچھا کیا لائٹ آف ہوئی تھی؟ ابو نے کہا کہ ہاں بس 5-10 منٹ کے لیے ہوئی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ لائٹ میرے لیے ہی بند ہوئی تھی، اس مخلوق نے میرے اوپر شاید حاوی ہونا تھا۔ ابو کو جب میں نے یہ بات بتائی، ابو نے کہا کہ میں نے 2-3 لوگوں سے سنا ہے کہ فاروق کالونی کالج والی وہ جو سڑک ہے وہ آج سیب زدہ ہے، وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ اکثر معاملات ہوئے ہیں۔ دیر رات کے جو لوگ وہاں سے بھول جائیں، پانی لینے آئیں یا وہاں سے گزریں تو ان کو ایک عورت روکتی ہے۔ سننے میں یہ آیا کہ اس کالج کے قریب جا کر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے ابھی پچھلے ہفتے ہی میرے ایک دوست نے یہ بات بتائی تھی، تو میں اس کی بات سن کر بالکل بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید لوگوں کا وہم ہے، سنسان سڑک دیکھ کر تو یہ باتیں بناتے ہیں، کیونکہ وہ سڑک رات کے وقت بالکل سنسان اور ویران ہوتی ہے،
کوئی بھی اس طرف نہیں آتا ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے وہاں پر گھر ہے. یہاں تک کہ جو فاروق کالونی میں رہتے ہیں وہ مین سڑک سے ہو کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں. ابو نے کہا کہ آئندہ غلطی سے بھی اتنی رات کو تم نہیں آؤ گے. میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. میں نے ہاتھ منہ دھویا، فریش ہوا تو کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا. ابھی بالکل جیسے سردیوں کا سٹارٹ ہی تھا تو ہم لوگوں نے کمروں میں سونا شروع کر دیا تھا. پنکھے میں بھی موسم خوشگوار ہوتا تھا. میں اپنے بستر پر آ کر لیٹا. میری آنکھوں کے آگے سارا منظر بار بار آ رہا تھا کہ کیسے میں وہاں سے گزرا، کیسے مجھے کسی نے آواز دی، وہ کیا تھی. انہی باتوں کو سوچتے سوچتے میں سو گیا. صبح امی نے مجھے جگایا. امی کو بھی ساری بات ابو نے بتائی. امی بہت ڈری ہوئی تھی. امی نے کہا کہ آئندہ اتنی دیر نہ کرنا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. آج میں کالج بھی نہیں جا سکا کیونکہ میں بہت زیادہ اپسیٹ تھا رات والے حادثے کی وجہ سے. اس کے بعد شام کو کامران میرے پاس آیا. میں نے کامران کو ساری بات بتائی. ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی تو کامران نے کہا کہ چلو آؤ ذرا مجھے وہ سڑک تو دکھاؤ. میں نے اسے کہا کہ نہیں یہاں رہنے دو، میں نے نہیں جانا. اس نے کہا کہ چلو تو صحیح، ابھی تو رات نہیں ہوئی، دن کی روشنی ہے، ذرا چل کر دکھاؤ تو صحیح. ہم دونوں نکلے کامران کے بائک پر. جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے مجھے ایک ایک جگہ یاد تھی، کیسے مجھے اس نے آواز دی، کہاں پر مجھے وہ نظر آئی. میں نے کامران کو باقاعدہ کھڑے ہو کر دکھایا اور جہاں جہاں سے میں بھاگا میں نے وہ سب بھی بتایا. وہ سن کر حیران ہو رہا تھا. وہاں پر ہمیں ایک چوکیدار ملا، اسی کالج کا چوکیدار تھا. کامران اس کے پاس چلا گیا کیونکہ وہاں پر سیکنڈ ٹائم میں پتہ نہیں کون سا سیمیسٹر تھا، کسی کا ان کے پیپرز ہو رہے تھے کسی اور کالج کے، تو ان کا یہ سینٹر بھی بنتا تھا. ہم نے چوکیدار سے بات کی، چوکیدار کو بتایا کہ یہاں پر رات کو اس سڑک پر میرے دوست کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. میں نے اسے ساری بات بتائی کیونکہ وہ جب ہماری حرکتیں دیکھ رہا تھا تو اس نے ہمیں 2 دفعہ پوچھا کہ تم لوگ کون اور یہاں پر یہ باتیں کیوں کر رہے ہو، کیا ہوا ہے. پھر ہم نے اسے ساری بات بتائی. چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، یہاں پر کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں. ہم نے چوکیدار انکل سے پوچھا کہ ہمیں کوئی اور بات بتائیں، کیا کالج میں بھی کبھی کچھ ایسا حادثہ ہوا ہے. تو انکل کا یہ کہنا تھا کہ کالج کی جو مین بلڈنگ ہے وہاں پر ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہاسٹل والی سائڈ ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا پلے گراؤنڈ ہے، وہاں پر اکثر ایک پرسرار سی لڑکی کو دیکھا گیا رات کے وقت. اس کا قد بہت دراز ہوتا ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی وہ درختوں جتنی لمبی ہو جاتی ہے. اور میں نے 2 بار اس کو دیکھا ہے. ایک دفعہ یہاں پر ایک فن فیئر تھا تو وہاں پر مینا بازار کے فن فیئر ایسا کچھ فیئر ویل تھا شاید، تو کہتے ہیں کہ رات کا یہاں پر لڑکیوں کا تھا. جب وہ یہاں سے گئے 9 ساڑھے 9 بج گئے تو ہم لوگ کالج بند کرتے کرتے 10-11 بج گئے ہمیں. جب یہاں سے سارے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس گئے تو میں نے ایک راؤنڈ لگانا ہوتا تھا. میں نے پورے کالج کے کلاس رومز چیک کیے، وہاں پر ان ساری لائٹس کو آفس کو بند کیا. تو جب میں وہاں سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے بہت اونچی آواز میں کہکے سنائی دے رہے تھے، جس طرح سے کوئی لڑکی کہکے لگا لگا کر ہنس رہی ہے. تو میں نے آواز دی اور کہا کہ کالج بند کرنے کا ٹائم آ گیا، سبھی چلے گئے، تم کون ہو جو یہاں پر بیٹھی ہو. وہ ایک گیلری کے کونے پر کھڑی تھی ایک لڑکی. اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی میں ہاسٹل کی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ تم ہاسٹل کی ہو تو ہاسٹل میں جاؤ، اب بہت رات ہوگی، میں نے یہ گیلری بند کرنی ہے. وہ اکیلی لڑکی تھی، وہ میرے سامنے گیلری سے باہر نکلی اور چلتی چلتی گراؤنڈ کی طرف جانے لگی. میں اس کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ ہاسٹل کی تو سبھی لڑکیاں ہاسٹل میں ہے ہی نہیں. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کیونکہ ہاسٹل کی لڑکیوں کو چھٹیاں ہوئی تھیں، وہ گئی ہوئی تھیں. یہ لڑکی کون ہے؟ ایک دم میرے ذہن سے بات نکل گئی. تو میں فوراً سے اسی گیلری سے بھاگتا ہوا باہر کی طرف آیا تاکہ میں اس لڑکی کو دیکھ سکوں. اتنے میں وہ گراؤنڈ کے درمیان میں پہنچ گئی، جبکہ گراؤنڈ بہت زیادہ بڑا تھا. اس وقت جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا میں اس کو بھلا نہیں سکتا. چلتے چلتے اس لڑکی کا قد بے تحاشا لمبا ہو گیا اور وہ ان درختوں میں جا کر غائب ہو گئی جو وہاں پر ہاسٹل کی باؤنڈری پر تھے. میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا. 2 دن تو میرا بخار ہی نہیں اترا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کالج آ سکوں. پھر اس کے بعد میں نے کافی عرصہ ڈے ٹائم ڈیوٹی کی. اب میں کچھ عرصے سے نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہوں. ابھی میں نے یہاں سے چلے جانا ہے شام ہونے سے پہلے ہی. یہ پیپر جب ختم ہوگا میں چلا جاؤں گا. تو بہتر یہی ہے کہ تم لوگ دیر رات کے اس سڑک سے نہ گزرا کرو.
جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم نے ان چوکیدار چاچا سے یہ پوچھا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے 2 بار دیکھا, دوسری بار آپ نے کہاں دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں اس وقت بھی میری نائٹ ڈیوٹیز ہی تھی. یہ اس حادثے سے پہلے کی بات ہے جب میں اس سے ہم کلام ہوا تھا. بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو میں کالج بند کر رہا تھا. جنہوں یہاں پر ایک کمپیوٹر سینٹر کھلا تھا وہ پھر بعد میں بند ہو گیا. تو میں کلاس روم بند کر کے جیسے باہر آنے لگا, بارش بڑی تیز تھی اور مجھے اس تیز بارش میں چیخیں سنائی دے رہی تھی. چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چیخیں سنائی کہاں سے دے رہی ہیں جبکہ کالج بالکل خالی ہے. تو جب ان چیخوں کے پیچھے میں وہ سامنے والے جو یہاں سے درخت تم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس گراؤنڈ کی طرف گیا تو میں نے وہاں پر اسی مخلوق کو دیکھا تھا. یہ سامنے جیسے پتہ نہیں کس انداز میں کھڑی ہو کر اوپر کی طرف دیکھ کر چیخیں مار رہی تھی اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئی. تو میں باہر بھاگ آیا. پتہ نہیں یہاں پر ایسے درخت ہیں شاید جن کے اوپر ان مخلوقات کا بسیرا ہے, یا سننے میں آیا کہ ہاسٹل کی لڑکیاں اکثر بتاتی ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے بھی ان کو رونے کی آوازیں آتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل آئے. پھر میں کبھی بھی اتنی رات کو اس سڑک سے نہیں گزرا. پھر ہم لوگوں نے تقریباً 10-12 سال کے بعد وہ گھر سیل کر دیا. پھر ہم لوگ نیو سیٹل ڈاؤن کی طرف آ گئے. اب تو جو فاروق کالونی ہے اس کا سارا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا ہے. تب اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی, اب تو وہاں کی سڑکیں گلیاں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں, اور وہ جو سڑک ہے وہ تو ابھی بھی موجود ہے. اب وہاں پر کیا معاملات ہیں میں نہیں جانتا, کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ رونق ہو گئی. جیسے وہاں پر پنجاب کالج بن گیا اور بہت سے کالجز بن گئے, تو وہ جو سڑک سنسان رہتی تھی اس پر رات کو بھی ٹریفک چلنے لگی. لیکن وہ کالج تو آج بھی وہاں پر موجود ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کالج میں کیا معاملات ہیں, کیا وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا نہیں, یہ ہم نہیں جانتے. لیکن جو کچھ میں نے اس چوکیدار سے سنا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ فیضان آپ کا. جیسے یہ جو کہانی فیضان نے شیئر کی ہے, یہ کالج اور اس کی سڑک میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. بلکہ میرا بھی ایک دفعہ اسی کالج میں ایڈمیشن سینٹر بنا تھا, میرے پیپر سینٹر بنا تھا, تو وہاں پر میں نے بھی جا کر پیپرز دیے تھے. سڑک بالکل سنسان ویران ہے, اور وہاں پر جو کالج ہے کالج بھی بہت بڑا ہے. اور جب ہم لوگ پیپرز دینے جاتے تھے تو کالج بالکل سنسان ہوتا تھا, کیونکہ چھٹی کے بعد پیپرز کا سینٹر بنتا ہے. وہاں پر اکثر میں نے بھی وہ گراؤنڈ دیکھا ہوا ہے جو پلے گراؤنڈ ہے, بہت بڑا پلے گراؤنڈ ہے. تو وہاں پر ہم لوگ ایک دفعہ پیپرز دے کے جلدی فری ہو گئے. ابھی وین آئی نہیں تھی ہم لوگوں کو لینے کے لیے. ہم نے بھی وہاں پر ایک گیلری تھی, جس طرف کینٹین تھی اس طرف ہم لوگ کچھ 2-3 سہیلیاں تھیں, ہم لوگ بھی وہاں پر جیسے کچھ کھانے پینے کے لیے گئے تو ہمیں ایک گیلری کی طرف سے آواز آئی تھی. ہم نے دیکھا کچھ نہیں تھا, لیکن ہمیں آواز ضرور سنائی دی تھی. ایک لڑکی کی آواز تھی, جس طرح سے کسی نے ہمیں آواز دی ہے جیسے کوئی بلاتا ہے پیچھے سے. تو ہم نے پلٹ کر دیکھا تو کلاس روم بھی بند تھے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ تو بہت ڈر گئی تھی. کینٹین سے ہو کر پھر ہم لوگ دوسری سائڈ کی طرف سے ہم لوگ باہر آئے تھے, ہم لوگ اندر کی طرف نہیں گئے. پھر تو ہوتے ہیں کچھ کالجز آصف زدہ ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جیسے دوپہر تک صرف اسکول کالجز کھلتے ہیں, شام کو ویران ہو جاتے ہیں. پھر درخت اتنے زیادہ ہوتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں, تو وہاں پر یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کسی نئی خوفناک کہانی میں. جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں, ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے, بہت مہربانی ہوگی. یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں آتی رہیں گی. میرے باقی کے جو 2 چینلز ہیں, نانا جی کی کہانی اور نوشین اسکیری سٹوریز, ان کو بھی وزٹ کریں, کیونکہ ایک دن ان پر کہانیاں آتی ہیں ہارر سٹوریز, اور ایک دن خوفناک کہانیوں میں سٹوری آن ایئر کرتی ہوں. تو جو لوگ مجھے یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں ان میں سے تو میرے خیال سے ابھی 2% بھی ان چینلز پر نہیں ہے. تو آپ لوگ جائیں, میرے ان چینلز کو بھی جا کر وزٹ کریں. ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دونوں چینلز کا لنک مل جائے گا, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں, اور وہاں پر بھی میری خوفناک کہانیاں سنیں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, گرمی بڑھ رہی ہے, اپنے بزرگوں کا, بچوں کا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ اپنی چھت کے اوپر پرندوں کے لیے پانی اور دانے کا لازمی بندوبست کریں.
کیونکہ بڑی دور سے پیاسے پرندے آتے ہیں دانے اور پانی کے لیے، اور جب آپ کی چھت سے وہ کھا پی کر جاتے ہیں تو آپ کو دعا دے کر جاتے ہیں۔ انہی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ جب بھی آپ لوگ اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا مانگا کریں، اپنے پیرنٹس، اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور انہی دعا میں مجھے، میری فیملی اور میرے پورے پاکستان کو یاد رکھا کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔